کیا آپ جانتے ہیں دنیا کی سب سے محفوظ جگہ کون سی ہے جہاں پر دنیا کا کوئی بھی انسان اپنی مرضی سے داخل نہیں ہو سکتا؟ یہ دنیا میں کسی طاقتور انسان یا بادشاہ کا کوئی محل نہیں ہے اور نہ ہی کسی دیش کی کوئی خفیہ عمارت ہے، بلکہ یہ جگہ ایک قبر ہے جس میں اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی آرام فرما رہے ہیں۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، جہاں بغیر کسی روک ٹوک کے ہزاروں لوگ روز درود اور سلام پیش کرنے آتے ہیں۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اتہاس میں 5 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو کھود کر آپ کے جسم مبارک کو وہاں سے نکال کر کسی دوسری جگہ لے جانے کی کوشش کئی بار کی گئی ہے، لیکن ہر بار اللہ نے ان کے منصوبوں کو ناکام بنا دیا۔ یہ وہ باتیں ہیں جنہیں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چوری کرنے کے ناپاک منصوبے بنائے گئے اور کیسے معجزانہ طریقے سے انہیں روکا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ہوا تھا اور وہیں پر آپ کی تدفین بھی ہوئی، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم وہیں پر ان کی بھی تدفین کی گئی۔ اسی طرح روضے شریف کے اندر صرف 3 قبریں موجود ہیں۔ کوئی بھی ایسی تصویر جس میں صرف ایک قبر ہو وہ کسی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر نہیں ہو سکتی، اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی کوئی بھی تصویر پوری دنیا میں کہیں پر بھی موجود نہیں ہے، اس لیے کہ پچھلے گزرے 13 صدیوں میں کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک نہیں پہنچ سکا ہے۔ پچھلے 1300 سالوں سے پنچ دیواری اس حجرے میں کوئی بھی انسان داخل نہیں ہوا ہے۔ صرف 2 موقعوں پر ایسا ہوا ہے، ایک بار 91 ہجری میں عمر بن عبد العزیز کے دور میں ان کا غلام، دوسری بار 1881 ہجری میں معروف مورخ علامہ المسعودی کے بیان کے مطابق وہ خود۔ عبیدی حکومت کے چھٹے حکمران الحاکم کے دربار میں بدنیت لوگوں نے حاکم مصر کو اس بات پر راضی کر لیا دنیا بھر کے مسلمان مدینہ جاتے ہیں اگر مصر میں گنبد خضرا تیار کیا جائے، اور پھر پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جسموں کو نکال کر نئے گنبد میں منتقل کر دیا جائے تو لوگ زیارت کے لیے مدینہ کے بجائے مصر آیا کریں گے اور تمہارا نام دنیا میں روشن ہو جائے گا۔ الحاکم ان کی باتوں میں آ گیا اور اس نے اپنے ایک قریبی ساتھی عبد الفتوح کو اس مشن کے لیے مدینہ روانہ کیا۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے وہاں کے لوگوں کو اس کی پلاننگ کا علم ہو چکا تھا اور لوگ اس کو قتل کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ وہیں کچھ لوگوں نے ایسا نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ عبد الفتوح جب مدینہ پہنچا تو دیکھ کر ڈر گیا اور کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، میں جو ارادہ لے کر آیا ہوں اسے پورا کر کے جاؤں گا، مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، میں قبر مبارک کی طرف برے ارادے سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ اسی رات بہت تیز آندھی آئی اور زمین ہلنے لگی، جیسے یہ زمین اپنی جگہ سے ہٹ کر کسی دوسری جگہ پر چلی گئی ہو۔ عبد الفتوح یہ منظر دیکھ کر کانپ اٹھا، اس کے دل سے بادشاہ کے ظلم کا ڈر نکل گیا اور اس ناپاک کام سے توبہ کر لی اور خاموشی سے مصر کی طرف چل دیا۔ ایک دوسری کوشش اس وقت کی گئی جب حلب کے امیروں کی ایک جماعت نے اس وقت کے مدینہ کے امیر کو قیمتی سامان اور اعلیٰ درجے کے تحفوں کا لالچ دے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جسم کو نکال کر لے جانے کے لیے راضی کر لیا۔ اس وقت مدینہ میں شیخ شمس الدین رحمت اللہ علیہ موجود تھے اور انہیں اس ناپاک منصوبے کی خبر ہوئی۔ وہ اس فکر میں بیٹھے تھے کہ اچانک امیر کے قاصد نے آ کر کہا کہ آج رات کچھ لوگ مسجد کے اندر آئیں گے، تم ان کے لیے دروازہ کھول دینا اور تم ان کے کام میں کوئی بھی مداخلت نہیں کرنا۔ میں نے جی جناب بول دیا اور سارا دن حجرے کے پاس بیٹھ کر روتا رہا۔ شیخ شمس الدین بتاتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد جب لوگ چلے گئے تو میں نے دروازے بند کر دیے اور کچھ دیر بعد بابو السلام جو امیر مدینہ کے گھر کے قریب تھا اسی کی طرف سے وہ لوگ آئے اور ان کی تعداد قریب 40 تھی۔ وہ لوگ پھاوڑے، کدال، ٹوکریاں، سارا کھودنے کا سامان اپنے ساتھ لائے اور روشنی کا بندوبست بھی کر کے آئے تھے۔ وہ لوگ مسجد نبوی میں داخل ہو کر حجرے کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ ابھی وہ منبر کے قریب بھی نہیں پہنچے تھے کہ وہ اپنے سارے ساز و سامان سہیت سب کے سب زمین میں دھس گئے۔ تیسری کوشش سن 1162 کے دوران سلطان نور الدین زنگی کے دور میں ہوئی۔ جب ایک رات نور الدین زنگی تہجد کی نماز پڑھ کر سو گئے تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 انسانوں کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں، مجھے ان دونوں سے بچاؤ، مجھے ان سے نجات دلاؤ۔ 3 دفعہ وہ خواب دیکھنے کے بعد نور الدین زنگی نے فوراً مدینہ جانے کا فیصلہ کیا اور سلطان مدینہ پہنچ کر
کر حکم دیا کہ شہر کے تمام لوگوں کو دعوت دی جائے اور ان کو انعام تقسیم کیے جائے، اور لوگوں نے آنا شروع کیا اور لوگ شاہی انعام لے کر جانے لگے۔ سلطان سب کو تحفے دیتے وقت سب کو گہری نظر سے دیکھتے اور خواب میں دیکھی شکلوں کو تلاش کرتے۔ شہر کے تمام لوگ آئے لیکن جن کی تلاش سلطان نور الدین زنگی کو تھی وہ شکلیں نظر نہیں آئیں۔ آخر میں سلطان نور الدین زنگی کے بار بار سوال کرنے پر لوگوں نے بتایا کہ شہر میں 2 شخص ابھی بھی باقی ہیں جو کسی سے کچھ نہیں لیتے۔ یہ سن کر سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ ان دونوں کو لایا جائے۔ سلطان نور الدین زنگی نے جب ان دونوں کو دیکھا تو فوراً ان کو پہچان گئے اور ان سے پوچھ تاچھ کے بعد ان کے گھر وہ سرنگ برآمد ہوئی جو بہت گہری اور قبر مبارک تک پہنچ گئی تھی۔ حقیقت سامنے آنے پر ان دونوں نے قبول کر لیا کہ وہ عیسائی ہیں اور دولت کے لالچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو چوری کر کے جسم کو وہاں سے نکالنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک رات جب وہ حجرے کے قریب پہنچ گئے تو اچانک زور سے بجلی چمکی اور زمین ہلنے لگی۔ ان کو ایسا لگا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے اڑ جائیں گے۔ سلطان نور الدین زنگی نے انہیں عبرتناک سزا دینے کا فیصلہ کیا اور حکم جاری کیا کہ ان دونوں کی گردنیں اڑا دی جائے۔ پھر سلطان نور الدین زنگی نے قبر مبارک کے چاروں طرف مضبوط دیواریں بنائی۔ دیواروں کو پانی کے نکلنے تک کھدوایا گیا، پھر سیسا پلائی ہوئی دیوار زمین کی تہ تک لگوا دی گئی اور مسجد کی چھت تک دیوار بنا دی گئی جس میں کوئی بھی دروازہ نہیں رکھا تاکہ دشمن اپنے ناپاک ارادے میں کبھی کامیاب نہ ہو سکے اور قبریں محفوظ رہ سکیں۔ شام کے عیسائیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم کے جسم کو چرانے اور وہاں سے منتقل کرنے کا جو ناپاک منصوبہ بنایا تھا، اور اللہ نے اس ناپاک ارادے کو خاک میں ملا دیا اور عذاب کے حقدار ہوئے۔ آج تک یہ کوششیں جاری ہیں لیکن اللہ نے ان قبروں کی حفاظت کے لیے کسی نہ کسی کو ضرور بھیجا ہے۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کرے، چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کرے۔